قاتل بہت بڑا قاتل ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے ابراہیم رئیسی۔ یہ بہت ہی خبیث آدمی تھا۔ تو امام رضا علیہ السلام کی ابو ولادت کے موقع پر الحمدللہ رب العالمین ایک منحوس، یہ بہت ہی جاہل ان پڑھ آدمی تھا، اس کو فارسی پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کو قاضی القضات بنا دیا، صدر بنا دیا خامنئی نے، کتے بھیجے نا خامنئی نے اس کو پکڑنے کے لیے، اس کا لاشا نکالنے کے لیے۔ آج میں پہلی مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ خمینی کے فتوے کے مطابق اگر سلمان رشدی واجب القتل تھا تو اللہ یاری بھی واجب القتل ہے، اور حبیب یاسر حبیب بھی واجب القتل ہے، اور وہ حیدری جو بدماش وہاں بیٹھا ہوا ہے فیضک چینل کے اوپر وہ بھی واجب القتل ہے، اس لیے کہ اسلام فتنے کو برداشت نہیں کر سکتا، بے گناہوں کی جانے جائیں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں مرض وقت نہیں کہ فتویٰ دوں، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ سب وہ ہیں کہ جو موت کی سزا پانے کے مستحق۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آقا ابراہیم رئیسی کی جان گداز اور دلسوز شہادت پر پوری دنیا، یا یوں کہا جائے کہ پوری دنیا انسانیت غمگین ہوئی، رنجیدہ ہوئی، لوگوں کے دل ٹوٹے، آنکھیں اشکبار ہوئیں، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ حادثہ ہی کچھ اتنا دردناک تھا۔ لیکن کچھ درندہ صفت، کچھ حیوان ہمیں ایسے بھی نظر آئے کہ جنہوں نے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت پر خوشیاں منائی ہیں۔ ان میں ایک درندہ، ایک شیطان، جس کا نام تو اللہ یاری ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ یاری نہیں بلکہ شیطان یاری ہے۔ میں 15 سال سے تقریباً اس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے اور ان کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کا مقصد شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف پھیلانا ہے، اختلاف پیدا کرنا ہے۔ میں شہر موصل گیا تھا تو وہاں پر میں نے ایک آبادی دیکھی جو بالکل خراب ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہوا، یہ مکان کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ کوئی حسن اللہ یاری کا پروگرام چل رہا تھا جو مقدسات اہل سنت کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور اسی کا اثر یہ ہوا کہ قریب کی آبادی کے جو اہل سنت کے لوگ تھے انہوں نے اس آبادی پہ حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو شہید کر دیا۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ آپس میں مسلمان متحد نہ رہیں، اور اسی لیے یہ مختلف چینل کے ذریعے سے اپنے ناپاک عزائم کو عام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تو کم سے کم اس خبیث کے بہکانے میں نہ آئیے اور اس کی تعریف نہ کیجیے۔ یہ صرف چورن بیچنے والے، منجن بیچنے والے جس طریقے سے چرب زبان ہوا کرتے ہیں، آپ قسم کھا کے جائیے کہ مجھے آج یہ چورن نہیں خریدنا ہے، آج یہ منجن نہیں خریدنا ہے، اور طے کر لیجئے۔ لیکن وہ اتنے چرب زبان ہوتے ہیں یہ لوگ کہ آپ 5 روپے کا چورن اور منجن خرید کے آتے ہیں۔ دیکھیے، علم الگ ہے اور چرب زبانی الگ ہے، لہذا سمجھیے کہ یہ شخص جو ہے وہ اسلام دشمن طاقتوں کے لیے کام کر رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف، نفرت اور دشمنی پھیلانے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضروری یہ ہے کہ آپ اس سے ہوشیار رہیں، اور میں تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا ہندوستان کے باہر ہوں، اس افغانی اللہ یاری سے ہوشیار رہیں۔ افغانستان کا رہنے والا ہے، بہت مرد بنتا ہے نا، بہت اہل بیت کا حامی بنتا ہے، تو اگر یہ واقعاً مرد ہے تو اپنے افغانستان میں آ کر دکھلائے، اگر یہ واقعاً مرد ہے تو پاکستان میں آ کر دکھلائے۔ ایک اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں پہ اس کے آقا اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ لہذا
उलमा से मेरी गुजारिश ये है कि मोमिनीन को आगाह करें कि ये शख्स एक फितना है, एक दज्जाल है जो इस वक्त हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है। गुजारिश ये है मोमिनीन से भी, शुअरा से भी, उलमा से भी कि इसके खिलाफ वो अपने अपने इलाकों में आवाज़ बुलंद करें। ये अल्लाह यारी नहीं है, ये शैतान यारी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।